کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے، دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے جائے کسی کام سے، اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ، وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، اس کو تکلیف ہوگی، یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات، جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے، لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے، تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو، اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں، وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے تو کچھ اور کر لیتا، تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے یار تیرا کام ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو، گردن مروڑ کے کھا لو، وہ تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کرنے. انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے، چندوں میں گھپلے، بہن کی وراثت میں گھپلے، اور جا رہے ہیں. حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں یہ بتا رہا تھا، دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا، کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا، وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو، پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو، واش روم جانا ہے، ناک صاف کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تراویح میں بہت ہوتا ہے، مغرب میں ہے رومال ڈال کے چلے گا، اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے، سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا، آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا، مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں، وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا، تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی، یعنی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے، یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے، ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان، کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے، وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو کلمہ. اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا
یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے، تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا، ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے، وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ بات فرمائی ہے، یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے، پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں، قصد کا مطلب ارادہ، ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا. قصد نہیں تھا، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے، بھائی غلطی سے ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے، قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا، پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف، بولو بھائی، نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو، ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی، وہ تو ویسے لاؤبالی پن میں آیا، گاڑی کھڑی کی، نکل لیا. اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی کو. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو، بولو بھائی، عزیز. واش روم کی چپلیں، لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے، آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ چپل چوری ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے. تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ، آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے، سوری، بس ختم، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کا. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا، بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے، بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے، وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی، جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے، اس کی جگہ ہے، میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے، یا آپ بار بار پوچھتے ہو، تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل، یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے، کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو.